अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही सरकार की रुखसती तय हो गई है, बंदोबस्त मुकम्मल हो गया, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस भी उनके हाथ से निकलती जा रही है और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीखें भी निकल रही हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही को रुखसत कैसे किया जाएगा, उनकी जगह पे कौन वज़ीर आला पंजाब आएगा, उसकी नामजदगी का इख्तियार किसके पास है, इस पर आज के प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। और फिर आपको ये भी खबर देंगे कि जनाब पिंडी बॉय शेख रशीद अहमद उनके और इमरान खान के दरमियान अब बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। इमरान खान साहब उनसे शदीद नाराज़ हैं, क्यों नाराज़ हैं, और शेख रशीद अहमद साहब अपने सियासी साथियों को क्या कहते फिर रहे हैं, किस बात का रोना रोते फिर रहे हैं। कहते हैं यार ये गेट नंबर 4 वाले भी नाराज हो गया, अब मैं केड़े पासे जावा तो मंजी कितने डावा। इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब की ये सूरत है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब मुसलसल हम कह सकते हैं कि धमकियां दे रहे हैं कि जनाब मैं अब लॉन्ग मार्च करने लगा हूँ, तारीख आगे तय नहीं होगी। जनाब खबरें कुछ ऐसे मिली, इमरान खान साहब को भी पूरे मैसेजेस दे दिए गए, खान साहब जो ਤੁਹਾਡਾ दिल करता है कर लो, आपके कहने पे कुछ नहीं होने वाला। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब से। शेख रशीद अहमद साहब जो सियासी तौर पर पिंडी बॉय कहलाते हैं और वो अपनी तमाम हरकत और सकनात और बयानात से बड़ा ऐसा तासुर देते हैं जैसे पाक फौज उनका हल्का है और वो उनके जनाब लीडर हैं और उनके अमन हैं, और वहाँ पर तो जनाब उनकी मर्जी के बगैर कोई बात सोची नहीं जाती। लेकिन फिर अचानक शेख रशीद अहमद साहब धराम से नीचे आ गए जब पता लगा कि जनाब गेट नंबर 4 के पर जो है वो सियासतदानों के लिए ताले लग गया, कोई सियासतदान वहाँ पर नहीं जा सकता, कोई सियासत नहीं होगी, छुट्टी करो सारे। शेख साहब ने छुट्टी तो वहाँ से उनकी हो गई, लेकिन शेख साहब का जो है वो आखिरी सहारा थे इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब के बड़ी वो आपको पता है कि मैं इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ और मैं इमरान खान के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और इमरान खान भी उनको इतना करीब रखे हुए थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, वो अपनी एक यक रुकनी पार्टी चलाते हैं अवामी मुस्लिम लीग, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजलिस आमला के इजलासों में तक में शरीक होते हैं, इमरान खान साहब के क्रिश्चियन कैबिनेट तक के इजलासों में शरीक होते हैं। तो वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें किया करते थे, शेख रशीद अहमद के साथ हूँ और मेरी सियासत उसके साथ है। जैसे पहले ये कभी कहते थे कि मेरी सियासत परवेज मुशर्रफ के साथ है, उससे पहले ये कहते थे कि मेरी सियासत नवाज शरीफ के साथ है। बहरहाल इनकी मर्जी है। तो इमरान खान साहब के साथ इनकी सियासत है और इमरान खान साहब में और शेख रशीद अहमद साहब में आजकल सुना है बड़े शदीद इख्तलाफात हो गए हैं। और वो इख्तलाफात की वजह है कि वो जो एक सॉफ्टवेयर होता है ना, बल्कि सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर कहना चाहिए, शेख रशीद अहमद साहब का अपना एक हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के बीच में मुदाखलत हो तो शेख साहब फिर चल नहीं सकते। इमरान खान साहब का उनसे जनाब एक बड़ा बुनियादी मुतालबा है कि जनाब आप भी कुछ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, कुछ इस तरह के शदीद तुंद तेज बयान दें, सख्त बयान दें, जैसे कि फवाद चौधरी साहब देते हैं। अब फवाद चौधरी साहब तो बहुत सारी रेड लाइन्स क्रॉस कर जाते हैं आजकल जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो उनमें फवाद चौधरी में बड़ा फर्क है। हम कहते हैं सियासी तजर्बे में भी शायद दोगुने से ज़्यादा फर्क होगा, शायद 3 गुना ज़्यादा फर्क होगा। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ने तो सारी उम्र कभी गेट नंबर 4 के से हट के कभी सियासत नहीं की थी और अब वो वहाँ से दरवाजे बंद हो गए। शेख साहब वो क्या से कहते हैं सियासी यतीमों की तरह फिरना शुरू हो गया और इमरान खान साहब का दामन पकड़ा। लेकिन इमरान खान साहब के जब से सींग फंस गए, उन्होंने हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सींग फंसा ली और फिर वो जितना कुछ सोशल मीडिया ट्रोलिंग शोलिंग सारा कुछ हो रहा है, तो इमरान खान साहब भी वो आपको पता है कभी मीर जाफर, कभी मीर सादिक और कभी जनाब बैरूनी साजिश और कभी क्या और कभी हैंडलर और कभी न्यूट्रल और कभी जानवर। तो शेख साहब उनका साथ देते रहे, लेकिन शेख साहब जो है वो बड़ी मुश्किल से चल रहे थे उनके साथ। अभी शेख साहब ने अचानक इस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली और हमारे ज़राए का ये कहना है, चूँकि वो हमारे शहर के हैं शेख साहब पिंडी वाले, तो उनके काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें खबरें मिलती रहती हैं। तो शेख साहब ये कहते पाए गए हैं कि जनाब ये इमरान खान जो कर रहा है ये बड़ा गलत कर रहा है, ये गेट नंबर 4 से तलकात हो गए ख़राब, तो इस तरह तो नहीं काम चलेगा। तो शेख साहब का ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम है कि वो उनके खिलाफ जो है वो बयानबाजी कम अज़ कम नहीं कर सकते। वो इमरान खान साहब के सियासी जो हरीफ है उनको वो रगड़ा देंगे जनाब अपनी गुफ्तगू करने के तो मास्टर है, वो कहते हैं ना वो पटवारी में गल्लां दा खटिया खाना, लेकिन शेख साहब ने सारी उम्र गल्लां दा ही खटिया खाता, सारी उम्र उन्होंने अपनी ज़बान की कमाई खाई है। वो बड़े जनाब मीडिया के एक बड़े पुरकशिश शख्सियत हैं, सेलिब्रिटी हैं, लोग उनको देखते हैं, सुनना पसंद करते हैं, उनको इसमें कोई शक नहीं है। उनके बारे में कोई भी राय कोई भी शख्स रखता हो, लेकिन बड़ा शेख साहब को लोग सुनना पसंद करते हैं। तो शेख साहब में और इमरान खान साहब में इस पॉइंट पर आके शदीद इख्तलाफात हो गए कि वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक उस तरह के तुंदो तेज बयानात
انہوں کے خلاف نہیں دے سکتے، کیونکہ آج کل پی ٹی آئی والوں نے ان کو وہ نیوٹرل اور جانور اور میر جعفر اور میر صادق سے ہٹ کے ایک اور لفظ استعمال کرنا شروع کیا، انہوں، تو وہ انہوں کے خلاف شیخ صاحب بیان نہیں دینا چاہتے. سو شیخ صاحب ابھی چپ کر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب ان سے بڑے شدید ناراض ہیں اور شیخ صاحب خود گھبرائے ہوئے پھر رہے ہیں کہ جناب میں کدھر جاؤں یار. وہ ناراض ہو گئے گیٹ نمبر 4 والے. دیکھیں اب شیخ رشید احمد صاحب کا کیا بندہ، جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کو دیں گے. آگے بڑھتے ہیں جناب. چودھری پرویز الہی کے حوالے سے ہم نے آپ کو آج سے تقریباً ہفتہ 10 دن قبل اسی پروگرام میں اسی چینل پر خبریں دینی شروع کر دی تھی کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کا بندوبست کیا جا رہا ہے. اس وقت ایسی کوئی صورتحال مارکیٹ میں نہیں تھی جب ہم نے آپ سے یہ عرض کی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ چیزیں ساری کھلنا شروع کی اور ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ کیسے ہوگا. اور میں نے آپ کو کم از کم اپنے 2-3 پروگراموں میں یہ بات بتائی تھی کہ پہلے 5 بندے اور پھر 7 بندے جو پی ایم ایل کیو کے صوبائی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، جو جن کی وجہ سے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی. 10 ممبران ہیں جی پنجاب اسمبلی میں پی ایم ایل کیو کے. ان 10 ممبران میں خود چودھری پرویز الہی بھی شامل ہے. اسی وجہ سے ان کو وزارت اعلیٰ بھی ملی اور سارے پی ٹی آئی کے ووٹ بھی ان کو ملے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی. اب آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھنے لگے. پہلے 5 بندے چودھری شجاعت حسین سے جا کے ملے اور کہا کہ چو صاحب اسی تو ڈالا. پہلے بھی ہمیں آپ کا ان ٹائم آرڈر مل جاتا تو ہم آپ کو جناب کوئی آپ کو ہم سے شکوے شکایت کا موقع نہ ملتا. پھر کرتے کرتے پتہ چلا کہ یہ تعداد 7 ہو گئی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ 7 بندے چودھری شجاعت حسین کے ہاتھ میں ہیں. اس کے علاوہ جناب پتہ یہ چلا کہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، ہم تو ان کو بڑا خاموش تب آدمی سمجھتے ہیں، وہ بالکل جب سے وزارت اعلیٰ سٹے ہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب بھی اپنی پوری جو سیاسی قوت ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، بلکہ پنجاب کے صدر تو وہ بھی ہیں مسلم لیگ نون کے. تو پنجاب کی سیاست کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کی بڑی ایکسپرٹیز ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جناب کو پی ٹی آئی کے بھی کچھ اراکین ہیں اسمبلی ہیں، کوئی 10-15 کے قریب، جو کہ ریزائن دینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر وہ ریزائن دے دیتے ہیں تو پھر کسی بھی وقت گورنر کا یہ اختیار ہے کہ وہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنی اکثریت کھو بیٹھا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کو دوبارہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہے گا. اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو پھر وزیر اعلیٰ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ نہ جائے، کیونکہ اسمبلی کا جو اجلاس بلایا جاتا ہے جس میں وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے، وہ بھی گورنر صاحب ریکوزٹ کرتے ہیں. تو گورنر صاحب اجلاس ریکوزٹ کر دیتے ہیں، پرویز الہی صاحب وہاں پہ چلے جاتے ہیں. 10-15 لوگ اگر پی ٹی آئی کے نکل جاتے ہیں، ریزائن دے جاتے ہیں، تو وہ 10-15 لوگوں کی تعداد کم ہو گئی. جب وہ تعداد کم ہو گئی تو پھر سادہ اکثریت میں معاملہ ہوگا. پھر وہ جو 7 لوگ چودھری شجاعت کے ساتھ لگے ہیں وہ بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے، تو چودھری پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ تو پھر ان کو نہیں مل سکے گا. اب پھر نیا وزیر اعلیٰ ایوان منتخب کرے گا. اب یہ پتہ چلا کہ جناب نئے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے 3 مختلف آراء آ رہی ہیں. ایک رائے تو یہ آ رہی ہے، اختیار یہ سارا دے دی گیا چودھری شجاعت حسین صاحب کو، کیونکہ پہلے بھی چودھری شجاعت حسین کا صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی کی، کہ جناب آپ جس کو کہیں. پھر چودھری صاحب نے چودھری پرویز الہی کا نام دیا تھا تو اس وجہ سے پرویز الہی کو نامزد کیا گیا تھا. لیکن پھر چودھری پرویز الہی صاحب مونس الہی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دغا دے گئے تو ادھر سے جا کے انہوں نے وزیر اعلیٰ بننا پسند کیا. تو اب وہ معاملہ اختیار مسلسل چودھری شجاعت ہی کے پاس رہے گا. یہ طے ہوا ہے جناب ان کے سیاسی رہنماؤں کے بیچ میں. اب چودھری پرویز الہی صاحب کے بعد چودھری شجاعت صاحب اپنی پارٹی کی طرف سے نیا وزیر اعلیٰ بھی نامزد کر سکتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو 7 بندے میرے پاس ایم پی آئے، ان میں سے فلاں آدمی جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دے. تو پی ڈی ایم کہے گا جی اوکے یہ طے ہو گیا. اور پھر یہ دوسرا یہ بھی آپشن ہے کہ چودھری شجاعت صاحب یہ بھی کہیں اپنے اسے کہتے ہیں اچھے جسچر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، وہ یہ بھی کہہ دیں کہ اچھا یار پہلے بھی حمزہ شہباز تھا، یہ بھی ہمارے گھر کا بچہ ہے، تو یہی صحیح، اسی کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. تو یہ بھی جو سب کر سکتے ہیں. اور تیسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں سے کسی اور بندے کو نام دے دیں وہ چودھری صاحب وزیر اعلیٰ کے طور پہ. لیکن یہ تینوں میں سے کسی کا بھی نام آتا ہے، پی ایم ایل کیو کے 7 اراکین پنجاب اسمبلی میں کسی کا نام آتا ہے، یا حمزہ شہباز کا نام آتا ہے، یا پی ایم ایل این میں سے کسی اور کا آتا ہے، فیصلہ یہ چودھری شجاعت کے ہاتھ میں آ گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی رخصتی طے ہو گئی ہے اور اگلا جو کنگ میکر ہے پنجاب میں وہ چودھری شجاعت حسین ہے. چودھری صاحب فیصلہ کریں گے، وہی بندہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا. اچھا اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پتہ تو چل رہا ہے، آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جلسوں میں بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ پنجاب حکومت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جناب بڑی تیزی آ گئی. جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے مقدمات درج کیے تھے یا انکوائری شروع کی تھی، وہ فرح گوگی کے خلاف، شیریں مزاری کے خلاف، شیخ رشید احمد کے خلاف، وہ بڑی تیزی سے انکوائریاں کلوز کرائی گئی اور وہ مقدمات جو ختم کیے گئے. لیکن ہم نے اس وقت
وقت بھی آپ سے اس پروگرام میں عرض کی تھی کہ جناب یہ مقدمہ ختم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ کھول نہیں سکتا. کل حکومت بدل جائے گی, نئی جو لوگ آ جائیں گے تو پھر وہ ری اوپن بھی ہو جائیں گے کیسز. تو اب یہ اگر پرویز الہی صاحب کی رخصتی ہوتی ہے تو یہ تمام وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے بڑے چہیتے ہیں ان سب کے کیسز ری اوپن ہو جائیں گے تو پھر تو چیخیں تو نکلنا بنتا ہے نا جی. پھر اتنی تو بات, اتنا بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ مارے بھی اور پھر کیسے رونے بھی نہ دے, یہ کام تو نہیں ہوگا. تو یہ کیسز دوبارہ ری اوپن ہونے کا پورا امکان موجود ہے. جو پنجاب کے چیف سیکرٹری ہیں کامران افضل صاحب, انہوں نے صاف جواب دے دیا, انہوں نے کہا جی میں نے ادھر کوئی نہیں کرنی چیف سیکرٹری شپ اور مجھے واپس مرکز میں بلائیں. اور وہ کسی کا کام کرنے سے انکار کر رہے ہیں, وہ کوئی پالیسی سازی نہیں کر رہے, بس دفتر میں بیٹھتے ہیں, اپنا وقت پورا کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. انہوں نے آل سیکرٹریز ایک کانفرنس بھی بلائی تھی, اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا جی بہت شدید سیاسی مداخلت ہے, طرح طرح کے جائز ناجائز تبادلے ہمیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے مختلف طرف سے, جو کہ ہم نہیں کر سکتے. بیوروکریسی کا ایک ڈھانچہ, ہم اس کو تباہ نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہم اس کی تباہی میں حصہ دار بنیں گے, نہ ہی ہم اس کی تباہی میں چپ رہیں گے اور نہ ہی اس سسٹم کا اثر رہیں گے اور مجھے سسٹم سے نکالیں جناب. اب وہ انتظار میں بیٹھیں گے کب ان کے تبادلے کے آرڈر ہیں. اسی طرح فیصل شاہکار جو آئی جی پنجاب ہیں, ان کو بڑے چاؤ سے لایا گیا تھا اور یہ سوچ کر لایا گیا تھا, اور فیصل شاہکار کو مونس لئی نے جناب اپنے ساتھ گاڑی بٹھا کے عمران خان صاحب کی خدمت میں پیش بھی کیا تھا کہ وہ بندہ جناب جو ہمارے سارے سیاسی مخالفین کو زیر دفعہ تن من بونجا جو نہیں ہے وہ تن کے رکھ دے گا. تو وہ ابھی تک وہ بھی کوئی بات نہ بنی اور فیصل شاہکار صاحب بھی ان کی امیدوں پر پورے نہیں اترے. تو یہ جو بیوروکریسی اور پولیس ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہی جیسا کہ عمران خان صاحب یا چودھری پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں. تو پھر یہ معاملہ اب ان کے ہاتھ سے پنجاب تقریباً عملی طور پہ تو نکل ہی چکا ہے. اب ایک سیاسی طور پہ ایک جو پارلیمانی کارروائی ہے پنجاب اسمبلی کی وہ ہونا باقی ہے, دیکھتے ہیں اب یہ کتنے دنوں میں ہوتا ہے. اب اس سے آگے چلتے ہیں جناب عمران خان صاحب اپنے آخری جلسے میں کہہ رہے تھے گجرات میں بڑا کوئی اعلان کروں گا, لیکن اعلان شلان کوئی نہیں ہوا. اس کے بعد کل انہوں نے صحافیوں سے بات کی بنی گالہ میں اور ان کو کہا کہ جناب میں یہ اب کال دینے جا رہا ہوں اور یہ جناب ستمبر سے آگے نہیں جائے گی, ستمبر کے ختم ہونے سے پہلے کی میں تاریخ دے رہا ہوں اور میں اس حکومت کو گرا دوں گا اور میں مطلب یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. جو مختلف قسم کی وہ چیزیں بتا رہے ہیں اور وہ مجھے دیوار سے نہ لگائے تو وہ عام سڑکوں پہ نکل آئے گی. یہ آج بھی انہوں نے جی آئی ٹی میں پیش ہوئے ہیں تو اس میں انہوں نے بیان دیے ہیں. پھر وہ اپنے ایک بڑے کلوز سینیٹر جو ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں بنی گالہ میں, سینیٹر سیف نیازی, ان کے گھر پہ چھاپے پر جو ہے وہ بڑے سیخ پا ہوئے ہیں, وہاں سے کافی سارا مواد گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے دیوار سے لگائے. پہلے بھی کہہ چکے ہیں میں بڑا زخمی ٹائگر بن جاؤں گا. تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. پھر اب انہوں نے کہا کہ جی میں تحریک کی بھی چلانے کی کال بھی دے رہا ہوں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے دنوں سے آگے نہیں جائے گی اور پھر جناب جو ہوگا وہ سارا کچھ دیکھے گا. ادھر سے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ساتھ ساتھ امریکی سفارت خانے میں بھی مسلسل رابطے میں. فواد چوہی صاحب جو ہیں وہ مین بندے ہیں جو سفارت خانے میں کبھی جا کے سفیر سے ملتے ہیں, کبھی ان کے کونسلر سے ملتے ہیں, کبھی جناب وہ بلوا لیتے ہیں عمران خان صاحب, وہ ایک لابسٹ ہیں رابن رافیل جو سابق پاکستان کے سفیر رافیل صاحب تھے, ان کی بیوہ ہیں. تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. وہ امریکہ کی بھی مدد وہ لینا چاہتے ہیں خان صاحب کے کسی طریقے سے کچھ کر لیں, تو امریکہ کی طرف سے بھی وہ زور لگوا رہے ہیں پورا. خود بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, تحریک کی دھمکیاں دے رہے ہیں, مقدمات کی دھمکیاں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں یہ وہ کر دوں گا. لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب نے دے دیتا گیا جواب. خان صاحب کو کہا گیا کہ جناب ہوں تسی جو مرضی کرو, اب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, تسی جو آپ کا دل کرنا ہے آپ کریں, آپ کے ساتھ اب مزید کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی الیکشن ٹائم سے پہلے نہیں ہو رہے, ملک کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. سو انجوائے کریں خان صاحب آپ بھی, اور پھر اب سارے معاملات تو اسی طرح چل رہے ہیں, حکومت یہی چل رہے گی, کوئی ارلی الیکشن نہیں ہو رہے. اور جو خان صاحب کی کوشش تھی کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف جو ان کی شدید خواہش تھی, تو وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, کیا ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.